جی بریک سے آ گئے واپس، اور بریک سے پہلے ہم نے بات کی موسم کی اور ماحول کی اور اپنے خیالات کی اور پازیٹیوٹی کی. لیکن پازیٹیوٹی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کسی بھی قوم کے حوالے سے کہ زندہ قوم وہی کہلاتی ہے جو اپنے جو عوام ہیں، اپنے جو لوگ ہیں، ان کا خاص طور سے خیال رکھتی ہے، چاہے ان کی ضروریات زندگی کے حوالے سے ہوں، چاہے ان کی وہ بیسک نیڈ جو ان کے صرف اور صرف حکومت وقت ہی جو ہے وہ پورا کر سکتے ہوں. تو ایک عام شہری ہونے کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ برابر کا حقوق اگر ملتا ہے آپ کو کسی ملک میں رہتے ہوئے، تو وہ بھی آپ کے جو سربراہان ہوتے ہیں انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ترقی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے جو عوام ہیں، اپنے جو شہری ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہاں میں بات کروں گی کہ عام شہریوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن جہاں آپ عام شہری جس طرح سروائیو کر رہے ہیں، ان کی لائف گزر رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں خصوصی افراد کی، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج جو معذور افراد ہیں ان کا عالمی دن جو ہے اسے منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آج جی ٹی وی نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے بھی بات کی جائے، کیونکہ جو بھی اہم دن ہوتا ہے اس پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے. اور بات کرنا اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہم اسے سمجھ سکیں، ہمیں کس طرح اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہماری زندگی میں کتنا ان کا رول ہے. خاص طور سے وہ خصوصی افراد جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی گھر میں یا کسی بھی آفس میں یا کہیں بھی ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ان کی کس چیز کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے. ان کی اس معذوری کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں بینگ اے فیمیل خاص طور سے کہ ہمیں ان کی جو ہے اس معذوری کا جو احساس انہیں اندر ہی اندر مار رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے پازیٹیو وے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی حوالے سے آج بات کریں گے جو ہماری گیسٹ ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں چاہوں گی جو ہماری گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں، وہی ہمیں زیادہ اس پہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گی جو سوال ہم ان سے کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عابیہ اکرم، سی ای او ہیں نیشنل فورم فار ویمن ود ڈس ایبلٹیز. ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم عابیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابھی آپ کو دیکھ کے تو اور اچھا لگا، اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنا اچھا سا تیار ہوئی ہوئی ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگا. صبح بخیر آپ کو، اور صبح کا آغاز سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج آپ کا کیسا ہوا، کیونکہ آج جو معذور افراد ہیں ان کا خاص طور سے عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ جو ہیں ان کا مکمل ساتھ دیتی ہیں اور خود آپ جو ہیں اس سب سے جو ہے گزر رہی ہیں. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. آج کا دن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم پورے سال جتنی بھی ایفرٹ کرتے ہیں کہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو، افراد باہم معذوری کو جی انکلوڈ کروانے کے لیے ایز اے پروڈکٹیو ممبر آف دا سوسائٹی، جی تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کر سکے. ہوں اور آج بھی ہم جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے رولز آف بزنس ہوں لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو اوکے ایکٹ بنا ہے کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہ کہ 10 to 15%، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پرسنس ود ڈسیبلٹی کی، ان میں 50% آف دیم آر وومن اینڈ گرلز ود ڈسیبلٹی. اور اس کے ساتھ ساتھ 80% جو ہیں وہ رورل ایریاز سے بلونگ کرتی ہیں، جی جن کے پاس بیسک ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ تمام سروسز بھی نہیں ہیں. جی تو آج کے دن کے لیے جہاں ہم ایڈوکیسی کی بات کر رہے ہیں، ہوں وہاں ہم اسٹریٹجیز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم ان کی لائف میں کیسے چینج لا سکتے ہیں. وہ بالکل کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جس میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں تاکہ وہ ایک ڈگنیفائڈ لائف گزار سکیں. ٹھیک. مجھے یہ بتائیے عابیہ، رولز آف بزنس اس کا کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ رولس آف بزنس بیسیکلی جو ہم نے ایکٹ پاس کروایا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ تاکہ اس پہ جو لا بن جائے. ابھی تک پاکستان میں ڈسیبلٹی رائٹس کا کوئی لا نہیں تھا. جی اب اس لا کے انڈر آپ نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف کیسے آنا ہے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے پاس پراپر اسٹریٹجی ہو، کہ آپ اس کے اندر انڈیکیٹرز بھی ڈال رہے ہیں اور پراپر بجٹری ایلوکیشنز ہو رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو کون سے اسٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے پبلک پلیسز ہیں، بینکس ہیں، وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. جی ہاسپٹلس کے اندر جینڈر بیسڈ وائلنس جتنا زیادہ وومن اینڈ گرلس ود ڈسیبلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو جی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں جا سکتے. ہم نے یو این ایف پی اے کے ساتھ مل کر اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، جی اور ہم نے اس میں بہت زیادہ اسٹریٹجیکلی جینڈر بیسڈ وائلنس کو ایڈریس کرنے کے لیے
گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس پہ پالیسیز بنائی ہیں تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو، تمام اداروں کو سسٹمیٹیکلی چینج کر سکیں. کرائسس سینٹر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پولیس جی ڈپارٹمنٹ، کورٹس، ان سب کی ٹریننگز کی ضرورت ہے تاکہ ان کے پاس ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ڈسیبلٹی کوئی چیلنج نہیں ہے، ہوں اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ لائف اسٹائل. جی آپ جیسے میں اپنی ڈسیبلٹی، جی 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 بولیں، کمپلیٹ کریں. جیسے جی ہم اپنی ڈسیبلٹی کو ایز اے آئیڈینٹی بہت پاورفل لے کر جاتے، تو اسی طرح لوگوں میں ایکسیپٹینس ہونا ضروری ہے کہ چیریٹی اور میڈیکل اپروچ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈسیبلٹی کو آپ ایکسیپٹ کریں سوسائٹی میں. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ چیریٹی اور آپ کو جو ہے میڈیکل کی اتنی ضرورت نہیں جتنی آپ کو میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی بھیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈسیبل پرسن ہے، جو باہم ود معذوری، ایک خاص ورڈ آپ نے خود بتایا کہ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی اویئرنیس خود جو ڈسیبل پرسن ہے ان کو کتنی ہے، ان کو کتنے اپنے رائٹس کا پتہ ہے، کچھ اس بارے میں آپ بتا سکتی ہیں؟ اس پہ بھی ہمارے ساتھ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں ایک نئی ایگزام کی، جو کہ رن بائی پرسنس ود ڈسیبلٹی ہوتی ہے، کہ افراد باہم معذوری خود ان آرگنائزیشنز کو پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں. اور ان کی لیڈرشپ، جب تک ان کی اپنی آواز نہیں شامل کی جائے گی، ہم کبھی بھی ان کے لیے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. تو جی پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے تھرو ہم لوگ اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی چیلنجز اور پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ ہمیں جتنے بھی ادارے ہیں، تمام آرگنائزیشنز کو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی یو این ایف پی اے کے ساتھ جو وومن ود ڈسیبلٹیز کی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کیا، تو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہماری جو وومن ود ٹرو ڈسیبلٹیز ہے وہ گھر سے باہر ٹرو جائیں. اوور پروٹیکشن، اور وہ ان کو ڈی سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ ڈسیبلٹی کوئی لائبلٹی نہیں ہے، بلکہ اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ لائف اسٹائل. تو اس کو آپ کیسے سوسائٹی کے اندر سسٹمیٹکلی بیریئرس کو ریموو کرتے ہوئے آپ انکلوڈ کروا سکتے جی ہیں. ابھی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ بس یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے، لیکن اس لائف اسٹائل کو ڈفرینٹ سمجھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کس طرح کی سہولیات ملک میں معذور افراد کے لیے، جو افراد باہم معذوری ہیں، ان کے لیے ہونا ضروری ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تو ان کی رائٹس کی اویئرنیس ہے، کہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہم ان کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک پروٹیکشن اینڈ سپورٹ سسٹم جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے موجود ہونا چاہیے جی انیبلنگ انوائرمنٹ. امپلائمنٹ اپرچونٹیز میں ان کو ایکول ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے. صحیح. سیکنڈ، جب ہم پالیسی لیول کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ریپرزنٹیشن اور ان کی ریزرو سیٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح جتنے بھی صوبائی اور جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کے اندر پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ریپرزنٹیشن ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو ہماری جتنے بھی ڈیٹا سسٹمس ہیں یا کلیکشن سینسز ہو رہی ہیں یا کوئی بھی گورنمنٹ کا اس میں انیشیٹو ہے، تو اس کے اندر ایکولی پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. جی آپ نے ابھی ڈیٹا کا ذکر کیا، تو میں ویسے آپ سے جنرلی ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اندازاً آپ کے خیال میں اس وقت جو ڈسیبل پرسن ہیں ملک میں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارے تو گلوبلی اٹس 10 to 15%. لائک میں نے ابھی بات کی کہ 10 سے 15% جو ہے وہ پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. جی اور 50 بالکل. جی اچھا، ابھی آپ نے کیونکہ جینڈر بیس کی بات کی، جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، خاص طور سے خواتین جو ہیں، ڈسیبل خواتین جو گھروں میں ہیں، ان کے خود کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ زیادہ تر ویسے ہی ہمارے یہاں جو سوسائٹی ہے اس میں لڑکیوں کا باہر جانا، نکلنا، کام کرنا، اور گو کہ ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے ہم سب جو ہیں ایزیلی نکل بھی سکتے ہیں، چاہے وہ ریموٹ ایریا میں رہ رہی ہیں، وہاں سے آتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. لیکن اگر کوئی خاتون ڈسیبل ہے تو اس کے لیے اور ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایک نارمل افراد کے لیے تو مشکل ہے ہی، لیکن اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے.
خود جو گھر والے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایسے پروگرامز یا ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا ضروری ہے، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ تو میڈیا کا رول ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ٹوڈے. اور آج کے دن کو بھی آپ لوگ اس چیز کے اوپر اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جی پازیٹیولی ڈسیبلٹی نہ تو کوئی چیلنج ہے اور نہ ہی کوئی بہادری کا کام ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو انسپائریشن نہیں بلکہ ایک نارمل جیسے انسانوں کی طرح ان کو بھی انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے. کہ میڈیا کے تھرو ہم جتنی پازیٹیو اویئرنیس دے سکتے ہیں دیٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کی فیملیز کو یہ ہوپ اور یہ انڈرسٹینڈنگ دے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اف یو ہیو اے ڈسیبلٹی. اور سیکنڈ پوائنٹ جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ان کو گھروں سے باہر نکالنا خود جی اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ. کیونکہ پرسن ڈسیبلٹیز بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ ہیں, ان کو ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چھوٹا سا بھی انیشیٹو لیں گے کہ باقی لوگوں کی لائف میں کیسے چینج لا سکتے ہیں تو دیٹ ول بی اے ہیوج امپیکٹ آن دی رائٹس آف پرسن بالکل صحیح بات آپ نے کہی. بہت شکریہ عابیہ اکرم ہمارے ساتھ تھیں, اور یہاں پہ یہی کہوں گی کہ آج معذور افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور جی ٹی وی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر وہ اہم دن جو پوری دنیا میں جو ہے منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس دیں, معذور افراد کو کبھی بھی احساس سے کمتری کا شکار مت ہونے دیں. آپ کے ارد گرد کہیں پہ بھی کوئی ہے تو اس کو پازیٹیو طریقے سے پیش آئیں. جس طرح عابیہ نے بھی کہا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے, یہ کوئی معذوری یا اس کو کچھ غلط طریقے سے نہیں لینا چاہیے. ہماری سب کی جو ہے یکجا ہو کے جو کوششیں ہیں ان کے لیے وہ ہونی چاہیے, جب بھی جو ہے ایک پازیٹیو جو ہے معاشرہ ہم کریٹ کر سکیں گے. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, بہت ساری باتیں اور ہوں گی آپ کی لائف کالز بھی, ہمارے ساتھ رہیے.